بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ تسلیم احمد صابری اس خصوصی پروگرام جو حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر حضور بابا صاحب کے دیس پاک پتن سے خواجہ غریب نواز اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تصوف اصطلاح ہے ایک اور دین کا ایک حصہ ہے۔ مختلف علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے اپنے اپنے انداز سے اس کی تعریف کی ہے۔ تصوف کیا ہے در حقیقت؟ کیا یہ ایک فکر کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، یا کوئی عملی صورت ہے، یا عمل کے لیے رغبت دے رہی ہے؟ تصوف صوفیاء کرام کا یقیناً یہ سبجیکٹ رہا ہے، اور صوفیاء کرام کے پاس آنے والے وہ لوگ جو دور دراز سے آتے، بس ایک نظر سے کام کیا کرتے، انہیں تربیت کے ایسے انداز بتایا کرتے، گویا جو بھی بیمار آیا اس کی پہلے تشخیص کی گئی، اس کا مرض کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو دوا دی گئی ہے، اسے پھر علاج بتایا گیا ہے۔ تصوف عصر حاضر میں کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ حضور بابا صاحب، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں ہمیں تصوف کے کیا انداز ملتے ہیں؟ کیا جو مختلف سلاسل ہیں، قادری ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، ان کے ہاں تصوف کے انداز سے کچھ تعریفات علیحدہ ہیں، یا کچھ معمولات علیحدہ ہیں، یا ایک ہی چیز ہے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج گفتگو کریں۔ میرا ایوان آج مزین ہے بہت ہی ممتاز، محترم، بہت مکرم شخصیات سے۔ سب سے پہلے تو ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ ہمیں وقت دیا جگر گوشائے گنج شکر حضور قبلہ دیوان عظمت سید محمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے۔ السلام علیکم دیوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور اس بات کا بھی شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے چورا شریف، ایک سلسلہ نقشبند کی پاکستان کی قدیم اور ایک نمائندہ خانقاہ، اس کے سجادہ نشین عالم دین بھی ہیں، تصوف پر آپ گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ سید ثقلین حیدر شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ایک اور بہت ممتاز محترم شخصیت، آپ بارہا انہیں ٹیلی ویژن پر دیکھ چکے ہیں، بہت خوبصورت انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اور علمی اور فکری شخصیت ہیں۔ تصوف پر آپ کی گہری نظر ہے، متعدد کتب کے آپ مصنف بھی ہیں، گڑھی اختیار خان شریف کے آپ سجادہ نشین بھی ہیں، خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایک اور بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، میں ذاتی طور پر بھی ان کا بہت مداح ہوں اور بہت پسند کرتا ہوں آپ کو، بہت علمی اور فکری گفتگو، بہت مختصر اور جامع الفاظ میں اپنا معاف ضمیر بیان کرنے کا فن جانتے ہیں، اور متعدد کتب کے مصنف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، صوفی بھی، تصوف پر بھی آپ کی گہری نظر ہے۔ علامہ شہزاد مجددی صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ممتاز و محترم، خوش آواز، خوش انداز ثنا خان لاہور داتا کی نگری سے آئے ہوئے جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دیوان صاحب، سب سے پہلے تو چونکہ آپ بابا صاحب کی اولاد میں سے ہیں، اور اس وقت تمام نگاہوں کا مرکز و محور ہے پوری دنیا میں بابا صاحب کا مزار اقدس اور یہ جو عرس کی تقریبات ہیں، اس حوالے سے عالم اسلام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، دعوت دینا چاہیں گے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کیو ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضور بابا صاحب کے 771ویں عرس پہ ادھر آ کے لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنا پیغام پوری دنیا میں پہنچا سکیں، کیونکہ جس طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ پوری دنیا میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اور حضور بابا صاحب کے ماننے والے بھی پوری دنیا میں موجود ہیں۔ تو جو تو لوگ ادھر آئے ہیں انہیں پاک پتن شریف میں اس عرس کے موقع پر آئے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو لوگ نہیں پہنچ سکے تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور بابا صاحب کے فیض و برکات ان کو گھر بیٹھے ہی پہنچائے۔ آمین آمین۔ اور ہمارے سلسلے کے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو حالات، ملکی حالات بنے ہوئے ہیں، ہمیں اس میں جس طرح کے ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا پیار محبت کا اور انسانیت سے محبت کا درس، تو ہمیں بھی اس کے اوپر پیروکار رہنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے،
اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اولیاء کرام کی تعلیمات کو سختی سے پکڑ لیں. صحیح، ماشاءاللہ. تصوف سے مراد کیا ہے؟ یہ چونکہ ایک مشاہدے کی چیز ہے، اس لیے مختلف علماء صوفیاء اس کی اپنے اپنے انداز سے تعریف کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں اگر ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں سمجھایا جا سکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کیو ٹی وی کے اس خوبصورت نشست پر اس کی آپ ہمارے میزبان ہیں اور بالخصوص کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے ایک گلدستہ جو ہے وہ مرتب کر کے اور اس کو لوگوں کے قلوب و اذہان کو معطر کیا. اس سے تصوف جو ہے، میں جب آپ حضرت دیوان صاحب دامت برکاتہم القدس سے گفتگو فرما رہے تھے تو اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ کا ایک بڑا مختصر واقعہ جو بظاہر دیکھنے میں ایک بڑا چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ تصوف کے مزاج کو بھی سمجھا دیتا ہے اور اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام بھی رکھتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کسی شخص نے جب ایک کینچی پیش کی بال تراشنے کے لیے تو آپ نے قبول فرما لی، اور جب نشست کا اختتام ہوا تو آپ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور بڑی محبت اور فضل و کرم کے ساتھ آپ نے اس شخص کو وہ واپس فرماتے ہوئے کہا کہ تم جب کل میرے پاس آؤ تو میرے لیے ایک سوئی لے کر آ جانا. تو وہ شخص حیران ہوا کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کیوں فرما رہے ہیں، لیکن بہرحال خاموش رہا اور واپس چلا گیا. مگر شناسائے مزاج بابا صاحب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ایسا کیا تھا کہ وہ بڑی محبت سے ایک بڑی زرنگار اور خوبصورت کینچی بنا کر لایا تو آپ نے اس کو سوئی کا حکم فرما دیا. تو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے پورے تصوف کے مزاج کو سمجھاتے ہوئے یہ جملہ بولا، کہا کہ کینچی جو ہے وہ میرے کام سے مماثلت نہیں رکھتی، کینچی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے، فاصلے پیدا کر دیتی ہے، دوریاں پیدا کر دیتی ہے اور آسان لفظوں میں کاٹ کے رکھ دیتی ہے. اور سوئی نہ رنگ دیکھتی ہے، نہ نسل دیکھتی ہے، نہ قوم دیکھتی ہے، نہ کنبہ دیکھتی ہے، نہ جنس دیکھتی ہے، نہ رنگ دیکھتی ہے، یہ آپس میں ملا دیتی ہے. تو یہ خوبصورت علیحدہ چیزوں کو جوڑ دیتی ہے، جوڑنے کا نام تصوف ہے، جو اولیاء کرام کے بزرگان دین کے احوال سے، ارشادات سے اور بالخصوص ان کے اخلاق حسنہ جو ہیں ان سے عبارت ہے. ہم دیکھتے ہیں بزرگوں کے پاس تو مسلمان بھی آئے، غیر مسلم بھی آئے، مختلف مسالک کے بھی آئے، پڑھے لکھے لوگ بھی آئے، ان پڑھ بھی آئے، امیر بھی آئے، غریب بھی آئے. ایک طرح کا رویہ رہا، کیا یہ بھی تصوف کا تقاضا ہے؟ تسلیم صاحب، آپ کا بھی کیو ٹی وی کا بھی شکریہ تو پہلے ادا ہو چکا ہے. مضمون واحد مطالعہ بعد بڑی محبت. اس کے بعد یہ ہے کہ صوفیہ کے ہاں جو ایک خاص بات ہے جس کے نتیجے میں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ صوفی ایک درخت کی طرح ہوتا ہے جس پہ ہر پرندہ بیٹھتا ہے. واہ. وہ کسی سے نہیں کہتا کہ یہ حلال جانور ہے یہ بیٹھ سکتا ہے، یہ حرام جانور ہے یہ نہیں بیٹھ سکتا. وہ سب کو چھاؤں مہیا کرتا ہے. تو صوفی اسی طرح ایک انسان کے حوالے سے دیکھتا ہے اور سب کی خدمت کرتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کا اسم گرامی ایک بڑے ممتاز حیثیت رکھتا ہے اور حضور بابا صاحب کے فیض یافتہ ہیں، انہوں نے جو آداب فرمائے کہ جب بھی کوئی آئے پہلے اسے سلام کرو، پھر اس کو طعام پیش کرو، واہ، اور اس کے بعد کلام کرو. کیا بات. تو یہ ایک ترتیب ہے جو صوفیہ کے ہاں ہے، سلام، طعام اور کلام کی. اور وہ انسانیت نوازی کا عنصر جو ہے صوفیہ کے ہاں وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. وہ ایز اے انسان سب کو ساتھ ڈیل کرتے ہیں، سب خدمت کرتے ہیں. اور ہماری جو خانقاہیں ہوتی ہیں ان کا جو خاص طرح امتیاز ہے وہ 3 چیزیں ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہاں مسجد ہو جہاں نماز کا اہتمام ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہاں مدرسے کا اہتمام ہو جہاں تعلیم بھی دی جائے، تصوف کی دینی تعلیم سب کا اہتمام ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ لنگر کا اہتمام ہو، اس میں کسی کے لیے کوئی امتیاز نہیں ہے. کوئی بھی آ جائے ان کے دسترخوان پہ بلا امتیاز سب کی خدمت کرتے ہیں. اور صوفی کے ہاں یہی بات ممتاز ہے. آپ اگر دیکھ لیں کہ صوفیہ کرام نے جس نے کارنامے سر انجام دیے، آج میرا خیال ہے کہ کوئی
کسی صوفی کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نظر میں نہیں آئے گا جس نے ایک نگاہ سے 90 لاکھ مسلمان کیے ہوں. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آج اگر کوئی اس کو تصوف کو اسلام سے خارج قرار دینے کی کوشش کرے یا اس کے متوازی اس کو قرار دینے کی کوشش کرے تو میں ایک بات ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے جتنے سوالات ہیں یہ شخصیات جو ہیں جو بڑی ممتاز اور نامور شخصیات ہیں دنیا تصوف میں، حضور بابا صاحب، حضور خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضرت حضور غوث اعظم، ان شخصیات پہ آپ کوئی انگلی کہیں نہیں رکھ سکتے، ان کے کردار پہ، ان کے قول و فعل میں کہیں کوئی تضاد ہو. ان کو خدمت اور وہ نظر سے، نگاہ سے ہی فیض پہنچاتے ہیں. یقیناً. مجدد صاحب، ایک سوال بہت اہم جو حل طلب ہے اب بھی، صوفیاء اور علماء الگ الگ کیوں ہیں؟ راستے، راہیں الگ الگ کیوں ہیں؟ کیا عالم صوفی نہیں ہو سکتا؟ صوفی عالم نہیں ہو سکتا؟ یاد رہے کہ حضور بابا صاحب کے دور میں یا جتنے بھی اولیاء ہیں ان کے ادوار میں علماء کرام اس دور میں بھی ایک راہیں جدا کرتے ہوئے بلکہ یہاں تک کہ کفر کے فتوے تک بھی لگتے رہے. کیوں ہے ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے اوپر بھی جائیں تو ہے ایسا ہی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں چلے جائیں، امام کشیری کے ہاں چلے جائیں، جو ان کے متقدمین ہیں وہاں بھی چلیں. ایک بڑا مشہور محاورہ عربی کا، المعاصرۃ سبب المنافرہ. یہ جو معاصرت ہوتی ہے نا، ہم زمانہ ہونا، اس میں ایک منافرت اور حسد کی کیفیت پیدا ہو، رقابت کا جذبہ پیدا ہو جائے. وہ فطری ہے، ہوتا رہا ہے اور یہ رہا ہے. تصوف جو ہے علماء کرام کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ ہر بڑا صوفی، حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عظیم عالم ہیں. شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک علمی گتھی سلجھانے آئے تھے، بلکہ جہاں تو بخارا رہے تھے، یہاں رکے. کسی نے کہا یہاں بھی ایک بزرگ ہیں، ان سے مسئلہ حل کراؤ. تو ان کا خیال یا عام تصور یہ ہے کہ شاید صوفی کا علم سے یا فکر سے یا حکمت و دانش اور قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جتنے ائمہ ہیں صوفیاء کے، تصوف کے، سب کے سب اپنے دور کا سب سے بڑا عالم جی ہاں حضرت سیدنا جنید بغدادی جو سید الطائفہ ہیں، 28 سال کی عمر میں صاحب فتویٰ تھے. واہ واہ واہ. مفتی وقت تھے بغداد شہر کے اندر. واہ. حضور سیدنا غوث اعظم کو، حضور غوث اعظم رضی اللہ مفتی اعظم تھے اپنے وقت کے، اور حنابلہ کے اتنے بڑے مفتی کہ پورے عالم اسلام کی فقہی گتھیاں اور اہل جو افتاء تھے وہ بھی استفتاء بھیجتے تھے آپ کی بارگاہ میں. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا میں یہاں قول آپ کو برکت کے لیے سنانا چاہتا ہوں چونکہ سب کی نمائندگی ہو جائے. آپ سید الطائفہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے جس وقت میں مسند نشین ہوا اور میری ڈیوٹی لگی، ذمہ داری لگی ارشاد پہ، تو مجھے ایک نصیحت فرمائی، اور میں آج سنانا چاہتا ہوں یہ کہ تمام ائمہ تصوف، تمام سلاسل طریقت کا نمائندہ قول ہے یہ، کیونکہ امام کا قول ہے جو تمام سلاسل کا امام ہے. اور ان کے شیخ سری سکتی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جنید کن محدثن صوفیہ ولا تکن صوفیا محدثا. جنید ہمیشہ محدث صوفی رہنا، صوفی محدث نہ بننا. اور داتا صاحب نے بھی لکھا، امام کشیری نے بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں علمنا ھذا مشید بالکتاب والسنہ. ہمارا یہ تصوف و طریقت جو ہے یہ قرآن و سنت کے ساتھ اس طرح نتھی ہے، جڑا ہوا ہے کہ اگر آپ نے شریعت کا باطن دیکھنا ہو، اسلامی شریعت کی روح دیکھنا ہو، تو پھر آپ کو صوفیاء کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے اور اہل تصوف سے رجوع کرنا پڑتا ہے. وہ کھولتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. افسوس یہ ہے کہ آج سارے مدارس، سارے مکاتب، سارے دبستان جدید و قدیم یزکیہم کا چیپٹر گول کر چکے، جبکہ یزکیہم ہی اصل مقصود ہے، جس کے بغیر یعلمہم الکتاب اور حکمہ اس کا بھی کوئی مفاد باقی نہیں. حل کیا ہے؟ اب میں چاہتا ہوں کہ مطلب یہ اس کا کیا، یہ صرف حسد کا جذبہ ہے؟ یقیناً اس بات کو تو سمجھنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ ایک حسد کا جذبہ ممکن ہے اور ایک جذبہ رقابت بھی ہے. اور ہم صوفیاء کو بہت خوبصورت گفتگو کی گئی کہ صوفیاء کرام جب آپ کم و بیش عصر حاضر میں دیکھ لیجئے، حضور قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے تو پیر میر علی شاہ صاحب ہیں جو سامنے آتے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ اس وقت علماء موجود نہیں تھے، ایک علماء کی بہت کثیر تعداد موجود تھی، لیکن
मुकाबले के लिए सरबराही हुजूर क़िबला पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में आती है, जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम भी हैं और सूफी भी हैं। ये क्या वजह है, इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। या फरीदुद्दीन बाबा, या फरीदुद्दीन, या फरीदुद्दीन बाबा, या फरीदुद्दीन, अल्लाह मोहम्मद चाह। खैर मकदम करता है तस्लीम सावरी आपका हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की नगरी में ख्वाजा गरीब नवाज स्टूडियो से और मेहमानान गिरामी कदर तशरीफ़ फरमा है और ये नशिस्त सजी हुई है, इसमें चिश्ती भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, तो एक गुलदस्ता सजा हुआ है। यहाँ दीवान साहब क़िबला ज़मानों से लोग 771वां उर्स मुबारक जिस तरह आपने फरमाया, ज़मानों से लोग आते हैं, तमन्नाएं लेकर आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। एक तो उनके लिए पैगाम, फिर वहाँ यहाँ की जो कुछ सिक्योरिटी के जो हालात हैं उस हवाले से, फिर आपसे दुआओं की गुजारिशात लोग करते हैं इसलिए कि आप बाबा साहब की औलाद में हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखें जी, जिस तरीके से लोग इधर आ रहे हैं, एक तो ये बात है कि इन लोगों को कभी किसी ने कोई दावतनामा दे के कभी नहीं भेजा, ठीक है, कि ये आप तशरीफ लाएं। बिल्कुल, ये उनका हुजूर बाबा साहब के साथ लगाव है या उनका इश्क है या अकीदत है, जिसकी वजह से लाखों लोग खींचे चले आते हैं। इस दफा भी देखें आपके अभी 2 मुहर्रम है तो रश तकरीबन पूरा शहर भरा हुआ आपको नजर आएगा, मगर अभी 2-3 दिन के बाद तो फिर अजीब समा होगा इधर कि लोगों का समंदर होगा और लोग इतनी अपनी जो भी तमन्नाएं लेके इधर आते हैं तो अल्लाह ताला हुजूर बाबा साहब के सदके उनकी हाजतें पूरी करता है, बेशक, जिसकी वजह से लोग बार बार इधर आते हैं, बेशक। और ये कहना कि जी के जिस तरह के कुछ लोग कहते हैं जी के मज़ारात पे जाने का फ़ायदा कोई नहीं, तो आखिर उन लोगों को कोई चीज़ इधर से मिलती है तो वो आते हैं, उनको दिली सुकून मिलता है इधर, उनकी रूह को सुकून मिलता है, जो वो हाजतें लेके आते हैं हुजूर बाबा साहब के सदके अल्लाह ताला उनकी वो हाजतें पूरी करता है, बेशक। तो बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, बड़ी दूर से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहीं जुमला पढ़ा था कि विलायत 2 झूठों की जंग है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कहता है मेरे पास सब कुछ है और लिबादा ओढ़ रखा है, और जिसके पास सब कुछ है वो भी कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। लिबादा बहुत सूफिया का लिबादा ओढ़ कर जो हम देख रहे हैं माशरे में, लोगों को चंद ऐसे लोग भी हैं जो ख़राब कर रहे हैं। और फिर क़िबला दीवान साहब ने जिस तरह इशारा फरमाया ना, बहुत खूबसूरत चीज़ है कि फिर एतराज़ उस चीज़ पर आ रहा है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बड़ी मुनासिब और बड़ी अच्छी जानिब आपने इशारा किया कि अब तसव्वुफ़ के, रूहानियत के, सलूक के तरीके को का लिबादा ओढ़ कर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तसव्वुफ़ को या इस चश्मा साफ़ी के पानी को गदला कर चले जा रहे हैं, और दर हकीकत उनमें अब आम बंदा जो है वो पहचान नहीं कर पाता। वो इस तरीके से इंसान के ईमान को ख़राब करते हैं कि इंसान उनके जदीद तरीक़ों से कमा हक़ू जब तक उसने इल्म न रखता हो, बाशऊर ना हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको उस गर्दाब से निकलना। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि जब हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था कि करामत के हवाले से, वो एक लंबा वाक़या, तो आपने कहा था कि क्या सबसे तूने मेरी ये करामत नहीं देखी कि मैं अगर कोई और करामत नहीं देखी तो क्या इतनी देर तू मेरी खिदमत में रहा तो ये करामत मेरी क्या कम है कि कोई मेरी ज़िंदगी का ऐसा काम जो तूने शरीयत मोहम्मदी से बाहर देखा हो। इंसान वो शख्स लाजवाब हो गया। तो हमारे लिए कसौटी और मेयार जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई तालीमात, आपका पैगाम और आपका वो रास्ता है कि हम उस पे इंसान को परख सकते हैं कि क्या ये उस तराजू पे उस पे पर पूरा भी उतरता है, यानी उस मेयार पे पूरा भी उतरता है नहीं या नहीं। अब हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी को देखें, इस तरह जितने भी औलिया इकराम बुजुर्गान दीन हैं तो उनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा नहीं होगा कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते से हट कर हो। उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी की बुराई नहीं की। कोई शख्स ऐसा नहीं, आप औलिया इकराम की जमात में कोई ऐसा वली कामिल नहीं देखेंगे जिसने ज़िंदगी में कभी गीबत की हो, किसी को बुरा कहा हो, किसी को
اور کسی کانٹا کسی کے پاؤں میں چبھتا تھا تکلیف تو ان کے دل میں اٹھتی تھی، اور پریشان کوئی ہوتا تھا بے چین یہ ہو جاتے تھے اس کی پریشانی کو دیکھ کے۔ زندگی میں کبھی غلط بیانی نہیں کی، زندگی میں کبھی نفس پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے، خود نمائی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور آج اب دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پہچان بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ آج ہم تو اپنے کارناموں کے خود بخود اشتہار بنے پھرتے ہیں۔ اگر کوئی کارنامہ کر دیں تو ایک اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ تعریف سننے کا شروع ہو جاتا ہے، اور تعریف کا خوشامد پرست لوگوں کو ہم پھر پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ آ کے حقیقت اور بہل حال حقیقت ہوتی ہے۔ آفتاب محمد دلیل آفتاب کہ آفتاب کو اپنی پہچان کروانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا۔ تو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو دیکھیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو شریعت محمدی سے ہٹ کر گزرا۔ صحیح۔ سلسلہ نقشبند سے چورا شریف جو ہے نا، اور نقشبندی بھی آئے ہیں، قادری بھی آئے ہیں، چشتی بھی آئے ہیں، بابا صاحب کی تعلیمات میں تصوف اور یہ کوئی مشاہدے کی چیز ہے، کسی کیفیت کا نام ہے یا کسی عمل کا نام ہے؟ ایک تو اس حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام نے جو ریاضت کی ہے اسے بھی ناقدین کہتے ہیں کہ یہ اپنے نفس پر جبر ہے اور یہ انسانی اصولوں کے خلاف ہے، یہ اپنی ذات پر جبر کرنے والا معاملہ ہے، یہ دین نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے حوالے سے وہ نفس جو کامیاب قرار دیا گیا وہ نفس مطمئنہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کا آغاز نفس امارہ سے ہوگا، نفس لوامہ سے ہوگا، نفس مطمئنہ تک جب پہنچے گا تو ان مراحل سے تو ضرور گزرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اس نفس کے کو ان مراحل سے گزارنا چاہیں گے تو عارف رومی فرماتے ہیں کہ نفس نتواں کشت جز از ذل پیر، دامن نفس کشرا سخت گیر۔ یہ مراحل طے ہوتے ہیں۔ جس طرح عارف رومی نے ایک اور بھی مثال دی ہے کہ ایک لوہے کو تلوار بننا ہے، اس کے لیے جہاں لوہا پڑا ہوا ہے وہاں خود بخود وہ تلوار نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اس کو اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا پڑے گا، پھر وہ اس کو بھٹی میں ڈالے گا، اس کو وہ آگ کی حدت کو برداشت کرے گا، اور پھر اس پہ ضربیں لگائی جائیں گی، پھر اس کی ایک شیپ تیار ہوگی، پھر وہ اس کو چمک دے گا، پھر وہ کسی مرد جری کے ہاتھ میں وہ آئے گا، پھر وہ تلوار کام کرے گی۔ تو یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اسی چیز کو عارف رومی نے فرمایا کہ ہیچ آہن خود بخود تیغ رشد، جب ایک لوہا خود بخود تلوار نہیں بن سکتا تو ہیچ آدم خود بخود شیخ نشد۔ تو یہ صوفیاء کرام کی جب آپ سیرت، ان کے کردار، ان کے حالات کو جب آپ پڑھیں گے تو تمام صوفیاء کرام نے مجاہدات بھی کیے ہیں اور شیخ کی زیر سرپرستی کیے ہیں، ان کی توجہ کے ساتھ کیے ہیں، اس کے بغیر یہ کام نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے۔ کیا فرق کیا رہا ہے علماء اور صوفیاء کے رویوں میں؟ فرق کیوں ہے؟ ایک آنے والا ایک ہی ہے جو ایک عالم دین کے پاس آتا ہے، ایک مسجد کے امام کے پاس آتا ہے تو اسے رویہ کچھ اور ملتا ہے، ایک صوفی کے پاس آتا ہے تو رویہ اور ملتا ہے۔ یہ آپ کے اسی پہلے سوال کے ساتھ ہی یہ بات ریلیٹڈ ہوگی کہ جب آپ ایک عالم کے پاس جاتے ہیں تو وہ آغاز کرتے ہیں آپ کو پڑھانے کا، تو کچھ ضمیریں پڑھائی جاتی ہیں، جیسے گردانیں ہوتی ہیں ہر زبان کی، اسی طرح عربی کی بھی ایک گردان ہوتی ہے، تو وہ اس کی ضمیروں کی جو گردان ہے وہ صیغہ واحد متکلم و جمع متکلم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آنا، نحنو، انتا، انتم، 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 تم، تو آنا سے شروع ہوتی ہے عالم کا جو آغاز ہے وہ آنا سے، اپنے ذات کی ضمیر سے آغاز ہوتا ہے، جبکہ صوفی جو آغاز کرتا ہے وہ لا سے کرتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ وہاں نفی سے ہوتا ہے، یہاں آنا سے ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے کبھی میں نہیں کہا تھا، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اس خیال کے ساتھ کہ کسی نہ کسی طرح میں اس سے یہ بات کہلواؤں گا، تو اس نے آ کے سوال کیا جب وہ جماعت تیار تھی کہ جناب شیطان کو کس چیز نے خراب کیا تھا؟ انہوں نے کہا نماز پڑھ کے پھر جواب دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے فرمایا بھی کس نے سوال کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا اسی چیز۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ تو یہ فرق ہے صوفی میں اور علماء میں، وہ نفی کا، اور جب تک نفی نہ ہو تو اس وقت بات نہیں بن سکتی۔ تصوف کی کتنی اہمیت ہے اس دور میں؟ دیکھیے، جس بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ بیٹھے ہیں،
तसव्वुफ की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी महबूब इलाही अपने वक्त के मुहद्दिस थे, क्वालिफाइड आलिम थे, फारिग तहसील हो के यहाँ आए। ठीक। और यहाँ आके बाबा साहब से कुरान पाक दोबारा पढ़ा, अवारिफुल मुआरिफ दोबारा पढ़ी, तमहीद अबू शकूर सालमी दोबारा पढ़ी। वाह। और बाबा साहब की रिवायत में अवारिफुल मुआरिफ अपने मुरीदों खुलफा को सबकन पढ़ाई जाती थी। हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हों या पीर मेहर अली शाह साहब हों, जहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक आ जाएं, भी आपने उनका जिक्र किया, इन लोगों ने तसव्वुफ की बुनियाद इल्म को करार दिया। कश्फुल माजूब में दाता साहब ने पहला बाब इल्म का बांधा, और ये इजमा है इस पे सूफिया का कि इल्मो बात जे करे फकीरी काफिर मरे दीवाना हो। वाह। कि बे इल्म न तमा खुदारा शनाख। और दाता साहब ने कश्फुल माजूब में लिखा लम यत्तखिज़िल्लाहु वलियन जाहिला, अल्लाह कभी किसी जाहिल को अपना वली नहीं बना। क्या बात। तो आज के दौर में आ जाइए, आज भी अगर आप वाक़ियतन हकीकी तसव्वुफ तक जाना चाहते हैं तो मेयार मौजूद है। सिर्फ तनकीद बाय तनकीद है तो वो आपका मकसद है। मैं सिर्फ इशारा देना चाह रहा हूँ हज़रात सूफिया की तरफ कि आप कुरानी इस्लाहात को देखिए, सादिकीन, कानितीन, जाकिरीन, मुतवक्किलीन, शाकिरीन, ये सब चीजें हर कोई नाकिद हो या गैर नाकिद हो सब मानते हैं, कुरानिक टर्मिनोलॉजी है। और यही चीज जब सूफी कहता है कि इन सब के मजमूए का नाम तसव्वुफ है तो आप उसका इनकार कर देते हैं। क्या? ये अजीब व गरीब रवैया है। आज के दौर में भी आप अगर तसव्वुफ को समझना चाहते हैं और तसव्वुफ से फैज़याब होना चाहते हैं तो कुरान और सुन्नत से, असहाबे सुफ़ा से जब आप रिजू करते हुए ताबईन, अतबाए ताबईन, सलफ़े सालिहीन से होते हुए आएंगे एक चेन बना के आज के दौर तक, तो आपको हकीकी तसव्वुफ समझ आएगा। महज वो लोग जिनके बारे में आपने इशारा किया कि महज लिबादा पहने हुए हैं या जिन्हें हुजूर दाता साहब ने मुस्तसव्विफ कहा है या मुतसव्विफ कहा है, अगर उनको आप तसव्वुफ का नुमाइंदा समझ के सूफिया पे तनकीद कर रहे हैं तो ये आपकी अपनी खाम। तो बे गलती वहां हुई, आपके समझने की है, आप किस तरह से उसे कंसीव कर रहे हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। या फरीदुद्दीन बाबा, या फरीदुद्दीन, या फरीदुद्दीन बाबा, या मशाइख़-ए-ज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं, मुख्तलिफ गद्दियों के नुमाइंदगान तशरीफ़ फरमा हैं, और हमने देखा है कि तसव्वुफ चाहने वाले या सूफियाए किराम से फैज़ लेने वाले, फ़र्क ये पड़ गया कि हम लोग जो सूफियाए किराम के पास जाते हैं हमारी गर्ज भी कुछ और हो गई है, हमारी मकासद भी कुछ तब्दील हो चुके हैं। लोग आते थे ईमान के लिए आते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तलाश में आते थे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत लेने के लिए सूफियाए किराम के पास आते थे। वो लोग जो आज एतराज़ करते हैं किसी भी अंदाज से सूफियाए किराम के हवाले से, अगर कोई लिबादा ओढ़ कर आ रहा है और उसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है तो उसे सूफिया भी सूफिया नहीं मानते हैं, उलमाए किराम भी उसे सूफिया नहीं मानते हैं, बल्कि उसे खारिज इस्लाम मानते हैं। जो शख्स नमाज रोज़ा या जो शरीयत के जो बुनियादी तकाजे हैं उन्हें पूरा नहीं कर रहा है तो वो कौन सा सूफी है। आप फिर उसके पास या मैं उसके पास क्या लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो सूफियाए किराम जो कामिलीन के पास भी जा रहे हैं उनका भी जाने का मकसद तब्दील हो गया है। लोग अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मकासद, मेरे बच्चे पर जिन आ जाता है वो जिन उतर जाए, मेरी बच्ची का रिश्ता हो जाए, मेरे बच्चे पास हो जाए, मेरी नौकरी लगी है इसमें प्रमोशन हो जाए, ये यकीनन दुनिया की हसनात रब ताला से मांगना इसकी तरगीब दी गई है, वो भी किया जाए। लेकिन जो बुनियादी मकसद जो रब की तलाश है, जो इतने सफ़र किए हैं मशाइख़-ए-ज़ाम ने, उस हवाले से हमारे तकाजे भी तब्दील हो गए हैं, हमारी पसंद नापसंद भी तब्दील हो गई है, हमारे सवालात भी तब्दील हो चुके हैं। अहम चीज़ ये है हम इस दुनिया की छोटी छोटी ख्वाहिशात लेने के लिए इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं और किसके पास आ रहे हैं कि 700-800 साल जिनको इस दुनिया से रुखसत हुए हो चुके हैं, लेकिन आज भी कशां कशां दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, फैज़ लेने के लिए आते हैं, और जो इनके कदमों में आ जाता है रब ताला उसे अता करता है। इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो नुमाइंदगान तशरीफ़ फरमा है ये कुछ पैगामात
اپنے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے معتقدین کو، اپنے مریدین کو دیں. کیا کہتے ہیں دیوان صاحب، آنے والوں کے مقاصد آپ کے پاس تو آتے ہیں نا، کیا لے کر آتے ہیں اور کیا لے کر آنا چاہیے؟ جس طریقے سے پہلے لوگ ان بزرگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی تلاش میں آتے تھے اور تعلیمات حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، جس طرح کہ ہم لوگوں کو نبی کے متعلق، اللہ کے متعلق ان لوگوں نے بتایا. بے شک ایمان ان سے ملا، ایمان ہمیں ان لوگوں سے ملا. مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں ان لوگوں نے تو دیکھ کے ایمان لائے، ہم لوگ سن کے ایمان لائے اور ہمیں سنایا ان لوگوں نے. بے شک. اور ہمیں انہی کی تعلیمات کو پکڑنا چاہیے اور ان کے درگاہوں پہ یا ادھر آ کے بھی اسی طریقے سے جو عمل انہوں نے کیا، اگر ہم وہی عمل آ کے ادھر دہرائیں گے تو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. صحیح. چند جملوں میں شاہ صاحب پیغام، وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بزرگان دین اولیاء کرام کی حیات مبارکہ کا جو بنیادی امہات کتب تصوف ہیں، کم از کم ان کا مطالعہ ضرور کیا جائے. ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں حقیقی اور مصنوعی میں پہچان بڑی واضح سی نظر آنی شروع ہو جائے گی. کشف المعجوب ہے، عوارف المعارف ہے، اس طرح دیگر کتب تصوف ہے، ان کا مطالعہ کیا جائے. اور اس کے بعد اولیاء کرام بزرگان دین نے جس رستے پر وہ خود چلے اور جس پر چلنے کا ساری زندگی وہ اپنے مریدین کو، متوسلین کو، محبین کو اس کی طرف بلاتے رہے، اس رستے کا تاکہ انہیں معرفت نصیب ہو سکے، تو اس کے لیے کم از کم ان کی حیات مبارکہ کا مطالعہ ضروری ہے. بھائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں نصاب پہ غور کرنا چاہیے. بہت اچھی بات. اس میں تصوف کو شامل کیا جانا چاہیے. بالکل. تصوف کا ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، اس میں اس کی تربیت ہونی چاہیے. خانقاہوں پہ خصوصی طور پر تصوف کی تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے. گلائے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، جو میں بدھ قدے میں بیاں کروں تو صنم پکارے ہری ہری. صورتحال تو کچھ اس طرح کی ہو چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ خانقاہوں پہ خصوصی طور پہ یہ ہونا چاہیے اور مدارس کے نصاب میں بھی تصوف کو پڑھایا جائے. اس کے پڑھانے والے اگر ڈھونڈیں آپ تو ضرور مل جائیں گے. یقیناً. اور ایک شارٹ سا نصاب متعین ہونا چاہیے جو ہم بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو سمجھا سکیں کہ تصوف. بہت اچھی بات. کیا کہتے ہیں مجدی صاحب؟ صوفیہ کرام نے جو ایک کام کیا ہے دیگر میدانوں میں، ایک عقیدے کی اصلاح کی، اعتقادی اصلاح، علمی، عملی، فکری اور اعتقادی اصلاح کی ہے. حضور بابا صاحب کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں. میں آیا ہوں لاہور سے، داتا کی نگری سے، نذرانہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے تھے اور کسی نے یہ سوال، اعتراض نما سوال کر دیا کہ یہ جو بہشتی دروازہ ہے یہ قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ یہ تو آپ نے خود ہی بنا لیا. تو پیر سید مہر علی شاہ چونکہ عالم دین تھے، مجمع البحرین تھے، صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، حدیث سے جواب دیا. فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ. تو بتا کہ بابا صاحب مومن ہیں کہ نہیں؟ جی ہیں، بلکہ ان کی برکت سے ہزاروں لاکھوں لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہوئے. تو فرمایا اگر بابا صاحب مومن ہیں تو ان کی قبر جنت کا باغ ہے، اور جنت کے باغ کو بہشتی دروازہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں. کیا بات. واہ واہ واہ. بہت شکریہ قبلہ دیوان صاحب کا، قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، مجدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. کلام شامل کرتے ہیں آخر میں. ناظرین کرام، کل آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. اس کے بعد یہ پروگرام سلسلہ جاری رہے گا. اس کے بعد محفل نعت ہوگی انشاءاللہ، جس میں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ نشست ہوگی. پھر اس کے بعد محفل سما ہوگا. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا کیفیات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمہ. منگتوں پہ نظر گنج شکر، منگتوں پہ نظر گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر،
کے نور نظر اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتنگ منگتوں پہ نظر یا گنج شکر تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے تیری دید کو اپنی عید کہے تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے دیتا دیتے ہیں صدا خواجہ کلیئر دیتے ہیں صدا خواجہ کلیئر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن یوں بابا تیری بارات چلی پیچھے ولی آگے ہے نبی یوں بابا تیری بارات چلی یوں بابا تیری بارات چلی